بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلو تقدم یبتدی من حیث انتہا الیہ الامام لقیامہ مقامہ واذا انتہا الی السلام یقدم مدرکا یسلم بہم فلو انہ حین اتم صلاة الامام قہقہ او احدث متعمدا او تکلم او خرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم تامة لأن المفسد في حقه وجد خلال الصلاة وفي حقهم بعد تمام أركانها والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح۔ پھر اگر یہ مسبوق آگے بڑھ جائے تو وہاں سے شروع کرے جہاں امام نے ختم کیا ہو، کیونکہ اب یہ مسبوق امام کے قائم مقام ہے، اور جب سلام پر پہنچے تو کسی مدرک کو آگے بڑھا دے تو لوگوں کے ساتھ سلام پھیرے۔ پھر اگر امام کی نماز پوری کرتے وقت اس مسبوق نے کہا لگا دیا یا جان بوجھ کر حدث کر دیا یا بات کر لی یا مسجد سے نکل گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور لوگوں کی نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کے حق میں دوران نماز مفسد پایا گیا اور لوگوں کے حق میں ارکان صلاۃ کے مکمل ہونے کے بعد مفسد پایا گیا، اور پہلا امام اگر لوگوں کے ساتھ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر فارغ نہ ہوا تو اس کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ خلیفہ مسبوق کے احکام۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام محدث نے کسی مسبوق کو آگے بڑھا دیا تو اب اس مسبوق کا کام یہ ہے کہ جہاں سے امام نے نماز چھوڑی ہو وہیں سے شروع کرے اور لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جب سلام پر پہنچے تو کسی مدرک کو آگے بڑھا دے اور وہ سلام پھر کر نماز پوری کرے۔ مسبوق کے لیے اسی جگہ سے نماز شروع کرنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ وہ امام کا نائب ہے، لہذا امام کے چھوڑے ہوئے ارکان و افعال کی تکمیل کرے، اور بوقت سلام مدرک کو خلیفہ اس لیے بنائے گا کہ مسبوق ہونے کی وجہ سے یہ شخص بذات خود سلام پھیرنے پر قادر نہیں ہے، اور سلام کے بغیر نماز کی تکمیل نہیں ہوگی، اس لیے کسی مدرک کو خلیفہ بنانا ضروری ہے۔ فلو انہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ جس وقت اس مسبوق امام نے امام اول کی نماز سلام تک مکمل کی، اگر اس وقت اس نے قہقہہ مار کر ہنس دیا یا جان بوجھ کر حدث کر دیا یا بات کر لی یا مسجد سے نکل گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ مسبوق ہونے کی وجہ سے ابھی اس کی نماز باقی ہے، اور یہ عارض دوران نماز پیش آیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دوران نماز پیش آنے والا عارض مفسد صلاۃ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نماز تو گئی، البتہ قوم کی نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ اگرچہ اس مسبوق کے امام ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نماز صحت اور فساد کے اعتبار سے اس کی نماز پر موقوف تھی، مگر چونکہ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یہ عارض پیش آیا ہے اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد ارکان کا آخری اسٹیج ہے، اس لیے جملہ ارکان کی ادائیگی ہو گئی، اور جب جملہ ارکان کی ادائیگی ہو گئی تو اب فساد نماز کے کیا معنی؟ اس لیے فساد کی زد میں صرف امام ثانی یعنی مسبوق ہی آئے گا، کیونکہ اس کی نماز ابھی بھی ناتمام ہے۔ اور رہا پہلا امام، تو اگر وہ وضو وغیرہ کر کے نماز میں آ کر شامل ہو گیا تھا اور امام ثانی کے ساتھ اس نے اپنی نماز پوری کر لی، تب تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے امام ثانی کے ساتھ نماز پوری نہ کی ہو تو اس صورت میں اصح یہ ہے کہ اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہ امام ثانی یعنی مسبوق کا مقتدی ہے، اور چونکہ مسبوق کی نماز فاسد ہو چکی ہے اس لیے اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ صاحب ہدایہ نے اصح کہہ کر ابو حفص کی اس روایت سے احتراز کیا ہے جس میں وہ امام اول کی نماز کو فاسد نہیں بلکہ صحیح مانتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يحدث الامام الاول وقعد قدر التشهد ثم قهقه او احدث متعمدا فسدت صلاة الذي لم يدرك اول صلاته عند ابي حنيفة وقال لا تفسد، وان تكلم او خرج من المسجد لم تفسد،
فی قولہم جميعا لہما ان صلاة المقتدی بناء علی صلاة الامام جوازا وفسادا ولم تفسد صلاة الامام فقد صلاته وصار كالسلام والكلام وله ان القهقهة مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الامام فيفسد مثله من صلاة المقتدی غیر ان الامام لا يحتاج الى البناء والمسبوق محتاج اليه والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام لأنه منهن والكلام في معناه وينتقض وضوء الامام لوجود القهقهة في حرمة الصلاة۔ پھر اگر امام اول کو حدث لاحق نہیں ہوا اور وہ بقدر تشہد بیٹھ گیا، پھر قہقہہ لگایا یا جان بوجھ کر حدث کر دیا، تو امام اعظم کے یہاں اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی جس کو نماز کا شروع حصہ نہ ملا ہو، یعنی وہ مسبوق ہو۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگی، اور اگر امام نے بات کی یا مسجد سے نکل گیا تو بالاتفاق نماز فاسد نہیں ہوگی۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مقتدی کی نماز جواز اور فساد دونوں اعتبار سے امام کی نماز پر مبنی ہوتی ہے، اور امام کی نماز فاسد نہیں ہوئی، لہٰذا مقتدی کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، اور یہ سلام کلام کرنے کی طرح ہو گیا۔ حضرت امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قہقہہ اس جز کے لیے مفسد ہے جو امام کی نماز سے متصل ہے، لہذا اسی کے مثل مقتدی کی نماز کا جز فاسد ہوگا، لیکن امام بنا کا محتاج نہیں ہے اور مسبوق بنا کا محتاج ہے، اور فاسد پر بنا کرنا بھی فاسد ہے، برخلاف سلام کے، کیونکہ سلام نماز کو پورا کرنے والا ہے اور کلام سلام کے ہم معنی ہے، اور امام کا وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ قہقہہ حرمت صلاۃ میں موجود ہے۔ اگر امام نے تشہد کے بعد کوئی نماز توڑنے والا کام کیا تو مسبوق کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کیا اور مقتدیوں میں مسبوق اور مدرک ہر طرح کے لوگ ہیں، امام کو حدث لاحق نہیں ہوا، البتہ قاعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد اس نے قہقہہ لگا دیا یا جان بوجھ کر حدث کر دیا، تو اس صورت میں حضرت امام اعظم کے یہاں مقتدیوں میں سے جو مسبوق ہیں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی اور حضرات صاحبین کے یہاں فاسد نہیں ہوگی، اور مدرک مقتدیوں کی نماز بالاتفاق صحیح ہوگی۔ اسی طرح اگر امام کو قہقہہ اور حدث عمد کے علاوہ دوسرا کوئی عارض پیش آیا، امام کو قہقہہ اور حدث عمد کے علاوہ کوئی دوسرا عارض پیش آیا، مثلا وہ بات کرنے لگا یا مسجد سے باہر نکل جائے، تو بالاتفاق کسی کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نہ تو مدرک مقتدیوں کی اور نہ ہی مسبوق کی۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مقتدی خواہ مدرک ہو یا مسبوق، اس کی نماز جواز اور فساد دونوں اعتبار سے امام کی نماز پر مبنی اور موقوف ہوتی ہے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ امام کی نماز فاسد نہیں ہوئی اس لیے مقتدی کی نماز بھی فاسد نہیں ہوئی، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مقتدی خواہ مدرک ہو یا مسبوق، اس کی نماز جواز اور فساد دونوں اعتبار سے امام کی نماز پر مبنی اور موقوف ہوتی ہے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ امام کی نماز فاسد نہیں ہوئی اس لیے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد نہیں ہوتی، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ان کی نماز فاسد نہیں ہوں گی۔ حضرت امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قہقہہ کا مفسد صلاۃ ہونا متعین ہے، یعنی بات طے ہے کہ قہقہہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز کے جس جز سے بھی قہقہہ متصل ہوتا ہے اسے خراب کر دیتا ہے، اور چونکہ مقتدیوں کی نماز صحت اور فساد کے اعتبار سے امام کی نماز پر موقوف ہوتی ہے، اس لیے قہقہہ امام کی نماز کے جس جز کو فاسد کرے گا مقتدیوں کی نماز کے بھی اسی جز کو فاسد کرے گا، اور صورت مسئلہ میں چونکہ قہقہہ تشہد کے بقدر قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد پیش آیا ہے، اس لیے امام اور مقتدیوں کی نماز پر اس فساد کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ قاعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد بیٹھنا نماز کا آخری رکن ہے، اور یہ رکن ادا ہو جانے کے بعد قہقہہ پیش آیا ہے، اس لیے یہ قہقہہ امام اور مدرک مقتدیوں کی اصل نماز کو فاسد نہیں کرے گا، کیونکہ قاعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد جلوس کے بعد ان کی نماز پوری ہو گئی، البتہ یہ قہقہہ مسبوقین کی نماز کو تباہ کر دے گا، اس لیے کہ مسبوق ہونے کی وجہ سے ابھی بھی ان کی نماز باقی ہے اور انہیں اپنی نماز کی بنا کرنی ہے، اور چونکہ ان کے حق میں نماز کا یہ جز فاسد ہو چکا ہے اس لیے ان کی پوری نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ فاسد پر بنا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے برخلاف امام وغیرہ کی نماز درست ہے، کیونکہ امام اور مدرک کے لیے بنا کی چندہ ضرورت نہیں ہے،
بخلاف السلام، فرماتے ہیں کہ سلام اور کلام کا مسئلہ قہقہا اور حدث عمد سے الگ ہے، کیونکہ السلام علیکم نماز نہیں بلکہ متمم نماز ہے، اور سلام کے ذریعے نماز کی تکمیل ہوتی ہے، اور چونکہ السلام علیکم ہی کی طرح کلام میں بھی خطاب ہوتا ہے، اس لیے کلام بھی سلام کے ہم معنی ہوگا، اور نہ تو سلام سے نماز فاسد ہوگی اور نہ ہی کلام سے، اور پھر ان دونوں کو قہقہا اور حدث پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ قہقہا وغیرہ مفسد نماز ہے جبکہ سلام وغیرہ مکمل نماز ہے۔ وَيَنْقُضُ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت امام اعظم اور حضرات طرفین کے یہاں صورت مسئلہ میں قہقہا کی وجہ سے امام کی نماز تو فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قہقہا ارکان نماز کی تکمیل کے بعد پیش آیا ہے، مگر ان حضرات کے یہاں امام کا وضو ٹوٹ جائے گا اور آئندہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے اسے نیا وضو کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا یہ قہقہا نماز کی حرمت میں پایا گیا، اور حرمت نماز میں پایا جانے والا قہقہا مفسد وضو ہے۔ حرمت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ یہ قہقہا ایسے وقت میں پایا گیا جب نماز کے ختم ہونے میں اتنا وقت باقی تھا جس میں قہقہا وغیرہ حرام ہو، یعنی چونکہ ابھی صرف تشہد پورا ہوا تھا، سلام نہیں پھیرا گیا تھا، اس لیے یہ قہقہا ابھی درست نہیں تھا، اس لیے مفسد وضو ہے۔ اس کے برخلاف امام ظفر فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں جس طرح امام کی نماز درست ہے، اسی طرح اس کا وضو بھی درست ہے، اور ابھی بھی وہ وضو باقی اور برقرار ہے، کیونکہ امام ظفر کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ ان کل قہقہۃ توجب اعادۃ الصلاۃ توجب الوضوء وما لا فلا، یعنی ان کے یہاں جو قہقہا مفسد صلاۃ اور اعادہ صلاۃ کے لیے موجب ہے، وہی قہقہا وضو کے لیے بھی مفسد اور موجب ہوتا ہے، اور صورت مسئلہ میں چونکہ یہ قہقہا مفسد صلاۃ نہیں ہے، اس لیے مفسد وضو بھی نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔